السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گائیڈنگ لائٹ اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آ کر مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا اور ہم سب مسلمان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کیا واقعی میں ہمارے دلوں میں حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا صرف ہم ایسے ہی دعویٰ کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان الحمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ کاروبار جو تم نے بڑی مشقت سے جمائے ہیں اور جس میں تمہیں کساد کا اور مندے کا خوف رہتا ہے، اور اپنی وہ بلڈنگیں جو تم نے بڑے ارمانوں کے ساتھ تعمیر کی ہیں جو تمہیں بڑی بھلی لگتی ہیں، اگر یہ سب چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں جن رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے انسانوں کو فطری لگاؤ ہوتا ہے، اس لیے انہی چیزوں سے مومنوں کے ایمان کا امتحان لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ماں باپ اور دیگر عزیز و اقارب سے زیادہ ہو تب ایمان کا دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر یہ رشتہ دار اور کمائے ہوئے مال اور دنیا کی زمین و جائیداد محبوب و مرغوب ہیں تو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بلا شبہ محبت ایک پاکیزہ فطری جذبہ ہے جو دل سے پھوٹتا ہے۔ محبت اگر قرابت داری کی بنیاد پر ہو تو طبعی محبت کہلاتی ہے، اور اگر کسی کے جمال و کمال یا احسان کی وجہ سے ہو تو عقلی محبت کہلاتی ہے، اور اگر محبت مذہب کے رشتے کی بنیاد پر ہو تو روحانی محبت یا ایمانی محبت کہلاتی ہے۔ سچی محبت میں پائیداری، احترام و اتباع لازم و ملزوم ہے، اور اگر اتباع اور فرما برداری نہ ہو تو محبت کا دعویٰ بھی جھوٹ اور ڈھونگ کہلاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا ہے مگر اپنی ماں کا نافرمان ہے، ماں کی خدمت نہیں کرتا، خرچہ بیمار ہو تو تیمارداری نہیں کرتا، تو ایسے شخص کا ماں سے محبت کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بغیر اطاعت کے محبت کا دعویٰ جھوٹا مانا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک آپ مومن نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس واللہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب تم مومن ہو۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم کے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہم دنیا میں اپنی زندگی بسر کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں، اور جو بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اتباع کے بغیر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آ کر مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محبت کا معیار بتا دیا کہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جان و مال، اولاد، والدین، عزیز و اقارب، حتیٰ کہ ہر عزیز چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہی دین و ایمان کی اساس اور بنیاد ہے، اور اگر اس میں کمی ہوگی تو دین و ایمان میں کمی اور خامی باقی رہ جائے گی۔ آج مسلم امہ کی اکثریت کا ہر عمل اغراض و مفادات کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔
ہماری عبادات، معاملات، معیشت و تجارت، لین دین کے پیمانوں میں مکاری، دو رخی اور جھوٹ شامل ہو گیا ہے، اور ہم نے محض بدعات و رسومات کو ہی حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معیار سمجھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ گویا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ محبت اس وقت تک سچی قرار نہیں پاتی جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہر معاملے میں نہ کرے، اور اپنی تمام زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھال نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے کی اہل و ایمان کو اجازت نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، کہہ دو کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اصل محبت تو یہی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی پسند و ناپسند کو اپنی پسند و ناپسند بنا لیتا ہے، اپنے محبوب کو جیسا کرتے پاتا ہے خاموشی سے ویسا ہی کرتے چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کی ناراضگی سے بچتا ہے، اور ہر وقت ہر محفل میں وہ اپنے محبوب کے ذکر میں راحت محسوس کرتا ہے۔ اسے اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اور یہی تمام چیزیں ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملتی ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت کا تو یہ عالم تھا کہ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا پتہ چلتا تو اس پر بغیر کسی حیل و حجت کے عمل فرماتے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہننے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنا لیا تھا، اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کے دعوے دار تو ہیں، مگر ہم نے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سنتوں کے مطابق نہیں ڈھالا۔ آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہمارا طرز زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عین مطابق ہے؟ کیا ہمارے عشق کی گواہی ہمارا عمل فراہم کر رہا ہے؟ بلا شبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے ایمان و یقین کا سرچشمہ اور آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ اور ایمان کامل کا جوہر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب رشتوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت، کامل اطاعت اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا و کثیرا۔